السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ سورہ الجن کی تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اسی سورت کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کی تلاوت کی۔ اب یہاں سے ہم اس کی ترجمانی اور اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں جو ہمارے سامنے بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھیجی گئی تھی، جب آپ اسے تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ تھی وہ بات، پھر اور آگے کی آیتوں کے اندر ہمارے سامنے اور بھی باتیں آئی ہیں۔ تو آیت نمبر 9 تک جو ہے ہمارا مطالعہ الحمدللہ ہو چکا تھا۔ اب آیت نمبر 10 کے اندر یہ بات بتا رہی ہے کہ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ جب دیکھے جنہوں نے کہ آسمان کے اندر گہما گہمی ہے، بڑا حفاظت اور چوکسی دیکھی گئی، اور جو بھی کوئی جاتا تو شہاب اور ان کے ذریعے سے جو ہے ان کو لوٹایا جاتا، تو کہیں سے بھی سننے کے لیے یا جانے کے لیے کوئی راستہ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ تو جب انہیں شک ہوا کہ جو کچھ نہ کچھ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، تو یہ اندازہ اور یہ گمان انہوں نے لگایا۔ تو اسی کی یہاں پر جو ہے یہ چل رہی ہے تفسیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم بالا میں اس قسم کے غیر معمولی انتظامات دو ہی حالتوں میں کیے جاتے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہو اور منشاء الہی یہ ہو کہ اس کے نزول سے پہلے جن اس کی بھنک پا کر اپنے دوست انسانوں کو خبردار نہ کر دیں۔ ان کو معلوم ہو جائے کہ ایسا ایسا معاملہ ہونے والا ہے تو جن جو ہے اپنے انسان دوستوں کو خبردار نہ کر دیں، یہ وجہ سے بھی وہ چوکسی اور سیکیورٹی تھی۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے زمین میں کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہو اور تحفظ کے ان انتظامات سے مقصود یہ ہو کہ رسول کی طرف جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں ان میں نہ تو شیاطین کسی قسم کی خلل اندازی کر سکیں اور نہ قبل از وقت یہ معلوم کر سکیں کہ پیغمبر کو کیا ہدایات دی جا رہے ہیں۔ یعنی اتنا کیئر کیا گیا ہے کہ نہ شیاطین نہ جن نہ کوئی اور جو ہے جو پیغام جبرائیل علیہ السلام لے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سن نہیں سکتے تھے اور ممکن بھی نہیں تھا۔ بس اب جنوں کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے آسمانوں میں یہ چوکی پہرے دیکھے اور شہابوں کی اس بارش کا مشاہدہ کیا تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت پیش آنے والی ہے، یا عذاب آنے والا ہے یا انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ راہ راست اترنے والے ہیں۔ تو یہ ہے، پھر
اسی تلاش میں ہم نکلے تھے کہ ہم نے وہ حیرت انگیز کلام، کیا کہہ رہے جن، حیرت انگیز کلام کہہ رہے ہو، سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا بلکہ خلق کو راہ راست دکھانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرما دیا۔ تو انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رسول جو ہے مبعوث فرما دیا۔ یہ ہے اس آیت کی تشریح میں مفسر لکھتے ہیں۔ پھر آگے جو فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، دونوں، کچھ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی اخلاقی حیثیت سے بھی ہم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جن پائے جاتے ہیں، یعنی جیسے انسانوں کے اندر دونوں قسم کے جن پائے جاتے ہیں، انسان پائے جاتے ہیں اچھے اور برے، ویسے جن کے اندر بھی دونوں قسم کے جن پائے جاتے ہیں۔ اور اعتقادات میں بھی ہمارا کوئی ایک مذہب نہیں بلکہ ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں۔ یہ بات کہہ کر کہ ایمان لانے والے جن اپنی قوم کے جنوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم راہ راست معلوم کرنے کے یقیناً محتاج ہیں، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو ان کو راہ راست مل گیا، یہ اور تلاش یہ تھے، سفر میں یہ تھے جو ہے گردش کر رہے تھے، تو ان کو کلام سننے کو ملا، تو سن کر انہوں نے اندیکھی نہیں کی بلکہ رک کر انہوں نے اس کلام کو پورا سنا اور انہیں راہ راست ملا۔ آگے فرمایا جا رہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس خیال سے، اسی خیال نے ہمیں نجات کی راہ دکھا دی۔ ہم چونکہ اللہ سے بے خوف نہ تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت سے کسی طرح بچ نہ سکیں گے، اس لیے جب وہ کلام ہم نے سنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست بتانے آیا تھا، تو ہم یہ جرأت نہ کر سکے کہ حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی انہی عقائد پر جمے رہتے جو ہمارے نادان لوگوں نے ہم میں پھیلا رکھے تھے۔ یہ کتنی آمادگی تھی ان جنوں کے اندر، جب انہوں نے کلام سنا اور انہیں سمجھ میں آیا تو فوراً جو ہے پھر اپنے پرانے آبائی دین کو چھوڑ کر یہ اس پر جو ہے ایمان لے آتے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ اپنے ان کے اندر، اپنے دوسرے جنوں کے اندر بھی اس پیغام کو وہ پھیلاتے ہیں۔ کیا بتایا آگے کیا ہے؟ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہے بات۔ جب ہدایت کی تعلیم ہم سنے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ جن ایمان لائے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ کتنا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، یقین ہے، ایمان لائے لانے سے جو ہے کتنا ان کے اندر کانفیڈنس ہے۔ تو حق تلفی سے مراد یہ ہے کہ اپنی نیکی پر وہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے حکم اس سے کم دیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ اسے نیکی کا کوئی اجر نہ دیا جائے، اور جو قصور اس سے سرزد ہیں ان کی زیادہ سزا دے ڈالی جائے، یا بلا قصور یہ کسی کو عذاب دیا جائے۔ کسی ایمان لانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قسم کے کسی بے انصافی کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے انصاف ہے، عدل ہے، وہاں پہ ہر ایک کو اپنی جزا، انعام یا جو سزا کا مستحق ہے یہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ تب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ
ومن القاسطون، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ جو ہے حق سے منحرف ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، یعنی نجات جو ہے کس میں ہے؟ اسلام کے راستے پر ہے۔ اور جو حق سے منحرف ہیں، جو حق سے منہ موڑتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے۔ سوال کیا جا سکتا کہ قرآن کی روح سے جن تو خود آتش مخلوق ہیں یعنی آگ سے بنے ہوئے ہیں، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے تو آدمی بھی، انسان بھی مٹی سے بنا ہے، پھر اگر اسے مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا جائے تو اس کو چوٹ کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم اگرچہ زمین کے مادوں سے بنا ہے، مگر جب ان سے گوشت پوست کا زندہ انسان وجود میں آ جاتا ہے تو وہ ان مادوں سے بالکل مختلف چیز بن جاتا ہے، اور انہی مادوں سے بنی ہوئی دوسرے چیزیں اس کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جن بھی اگرچہ اپنی ساخت کے اعتبار سے آتش مخلوق ہیں، لیکن آگ سے جب ایک زندہ اور صاحب احساس مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو وہیں آگ اس کے لیے تکلیف کی موجب بن جاتی ہے۔ اور بھی جگہ اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، جیسے سورہ الرحمن کے اندر تذکرہ اس کا ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں بتایا جا رہا کہ جو ہے جو اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے، اسلام سے، ہدایت سے منحرف ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، فیول، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اور جنہوں نے، اب یہاں پر جو ہے جنہوں کی بات ختم ہو گئی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات جو ہے شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، خوب سیراب کرتے۔ اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں یہ وہی بات ہے جو سورہ نوح میں فرمائی گئی کہ اللہ سے معافی مانگو تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو انہوں نے اللہ کی بندگی کے علاوہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کہا۔ سورہ نوح کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پورے سورہ نوح جو ہے اسی دعوت کے پیغام کو جو ہے پہنچاتی ہے۔ تو کیا ہے، اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ اور بھی ریفرنسز ہمیں اس کا ملتے ہیں، سورہ نوح کے اندر ملتے ہیں۔ پانی کی کثرت کو نعمتوں کی کثرت کے لیے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پانی ہی پر آبادی کا انحصار ہے۔ اسی لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسپیس میں، مارس میں جو ہے وہ راکٹس بھیج رہا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہاں پر پانی کی مقدار کتنی ہے، کسی بھی شکل میں، سالڈ یعنی برف، گیس یا لیکوڈ پانی کی شکل میں کتنا، وہ جاننے کے لیے جو ہے وہ بھیج رہا۔ تو یہ پانی کی کثرت کو نعمتوں کی کثرت کے لیے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پانی ہی پر آبادی کا انحصار ہے۔ پانی اگر ہوگی تو آبادی وہاں پر بسے گی، پانی نہ ہو تو سرے سے کوئی بستی جو ہے بس ہی نہیں سکتی،
نہ انسان کو بنیادی ضروریات فراہم ہو سکتی ہیں اللہ اور نہ انسان کی صنعتیں چل سکتی ہیں. پانی بہت اہم جز ہے انسان کی زندگی کو فروغ کرنے کے لیے اور اسے زندہ رہنے کے لیے. پانی اگر نہ ہو تو پھر انسان جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے سائنسدان جو ہے تلاش کر رہے ہیں کہ پانی کی مقدار ان کو کون سے سیارے میں، کون سے ستارے میں، کہاں جو ہے ان کو زیادہ تعداد میں مل سکتی، تاکہ جب قیامت آئے یا کچھ ایسا بڑا حادثہ پیش ہو تو یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر، دنیا سے بھاگ کر ان پلانٹس اور ان علاقوں میں رہیں گے جہاں پر پانی کی بھی مقدار ہو اور زندگی ہو. تو یہ ہے دراصل بات یہاں پر کہی جا رہی. تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا. پھر آگے فرمایا جا رہا تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، تاکہ اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے. اور جو اپنے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی ذکر سے منہ موڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو قبول نہ کرے. اللہ نے کیا بھیجی ہمارے لیے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. اس سے منہ موڑے گے تو ایک جگہ اور قرآن مجید میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جو ہماری آیات سے، قرآن سے جو منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اسے اندھا اٹھائے گا. تو انسان کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا، لیکن یہاں پر میں اندھا کیوں ہوں؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے ہماری آیتوں سے جب منہ موڑا تو ہم نے تجھے اندھا اٹھایا. تو یہ ہے وہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ منہ موڑے اس کا رب اسے یہاں پر فرمایا جا رہا سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. سخت عذاب یعنی کتنی اہم چیز ہے یہ. اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب انہیں معلوم ہوگا کہ لوگ جو ہے اس نئی چیزیں ایجاد کیے، لوگوں نے اس سے منہ موڑے، تو وہ بھی جو ہے وہ حوض کوثر سے انہیں پانی نہیں دیں گے، وہ بھی جو ہے اپنا منہ ہٹا لیں گے، پھیر لیں گے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے بہت اہم ہے. ہمارا ربط اللہ کی کتاب سے روز کا ہونا چاہیے. 1 2 3 آیات جو ہے ہم لے کر بیٹھنا، اسے سمجھنا، اور اس لیے سمجھنا تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کریں اور آخرت میں ہمیں جو ہے جہنم سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے. تو ہدایت بہت اہم چیز ہے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کو اس دنیا میں دے وہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یہاں پہ؟ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو اپنے رب کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے مراد قرآن مجید سے منہ موڑے گا تو اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. تو اسی لیے ایسے جو محفلیں ہوتی ہیں درس و تدریس کی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ مس نہیں کرنا، اسے غفلت میں نہیں کرنا، لائٹلی نہیں لینا. اہم چیز اللہ کا کلام ہے، ریسپیکٹیبل، مستند، سچا کلام ہے، اسے سننا، اسے غور سے، پھر خود بھی مطالعہ کرنا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخری آیت اس رکوع کا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ مَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ایک اور آیت ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. تو آگے اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. مساجد کو تفسیر ہے، مساجد کو عبادت گاہوں کے معنی میں لیا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے، زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے. اور آیت کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے. شرک کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابری کا درجہ دینا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حدود میں ملانا، یہ تمام چیزیں شرک. اور شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. بقایا گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے ظلم عظیم، بڑا گناہ کہا گیا. تو ان کا استدلال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہے کہ وہاں جہاں پر فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پوری زمین عبادت کی جگہ ہے. میرے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کی جگہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے. اس سے استدلال کیا. کس نے استدلال کیا؟ حسن بصری رحمہ، انہوں نے استدلال کیا. حضرت سعید بن جبیر نے مساجد سے مراد وہ اعضاء لیے ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ، گھٹنے، قدم اور پیشانی. اس تفسیر کی روح سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی اللہ کے بندے سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں تک آیت نمبر 19 تک کا ہم نے مطالعہ کیا، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک. تو اس سے یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات اور اس تفسیر کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے بات آئی اسے صحیح طریقے سے ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو پہنچائیں اور جو ہے اس کا نفاذ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.